بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، رمضان اب بہت قریب آ رہا ہے۔ مغفرت کا، بخشش کا، توبہ کا، استغفار کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا تصور کر لیں کہ 2 مہینہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ مجھے رمضان نصیب ہو جائے۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور روزہ بھی مثل نماز اور زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ 2 پارہ ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور اگلی روایت میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آسمان کے نیچے زمین پر سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ افضل الذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور فرض کی ہیں، پس جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دیں گی جب تک کہ سب کو ادا نہ کرے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت یا اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا۔ تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان کی اور روزہ رکھنے کی توفیق اور قدر نصیب فرمائے۔